السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم اردو لینگویج میں غزلیات میں غزل نمبر 5 جس کا شاعر معین احسن جذبی ہے، اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آپ اپنے سامنے درس کتاب رکھیے، پیج نمبر 92 پہ جو ہے اس کے سوالات ہے۔ پہلا سوال ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جذبی کی حیثیت لکھیے۔ جذبی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے ایک استاد تھے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کی زندگی کو نہ سمجھنے کا سبب بیان کیجیے۔ ابتدا میں جو ہے شاعر خوشی کے موقعوں سے خوش ہوتا تھا اور غمناک لمحوں میں اور ماحول سے جس سے تکلیف ہوتی تھی اس سے گھبراتا تھا، یعنی وہ صرف خوشی و عیش کے حصے کو ہی زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی اور غم و اندوہ کو کوئی علیحدہ شے جانتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے شاعر کی زندگی کا سفر آگے بڑھا، یعنی اس کی عمر جیسی جیسی بڑھی، خوشی اور غمی کے لمحات سے اس کا سابقہ پڑھتا چلا گیا اور اس کے ذہن میں زندگی کا فلسفہ جو ہے واضح ہوتا چلا گیا کہ زندگی خوشی و مسرت، عیش و نشاط، دکھ، درد اور غم کا آمیزہ ہے۔ ان تمام عناصر کے مجموعے کا نام ہی زندگی ہے۔ شروعات میں تجربے کی کمی کی وجہ سے شاعر جو ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ شاعر کے ڈوبنے کا منظر اپنے لفظوں میں بیان کیجیے کہ سفینہ طوفان و ہنگامہ خیز سمندر میں ڈوبتے ہیں کیونکہ ناخدا چاہتے ہوئے بھی حالات پر قابو پانے میں جو ہے ناکام ہو جاتا ہے اور بیچ سمندر میں سفینہ جو ہے اس طریقے سے غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ لیکن شاعر کی زندگی کا سفینہ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ہی ڈوب گیا، حالانکہ ہواؤں میں نہ ہنگامہ تھا نہ ہی پانی کی لہروں میں جوش تھا۔ بس واقعہ یہ تھا کہ ناخدا جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، کیپٹن جسے ملاح کہتے ہیں، اسے ناخدا کہتے ہیں، ہمت ہار بیٹھا تھا۔ اس کی ہمت ہارنے کی وجہ سے جو ہے یہ نقصان ہوا اور اپنے دل و دماغ پر کم حوصلہ رکھتا تھا۔ اگر ناخدا نے ہمت نہیں ہاری ہوتی تو یقیناً جو ہے اس نقصان سے بچ جاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات کے تشدد میں کسی بھی صورت میں ہمیں جو ہے حوصلے سے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا حوصلہ اور ہمت ٹوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ اس طریقے کے نقصان ہوتے رہیں گے۔ شاعر کی داستان حیات کے دو تضادات کو بیان کیجیے۔ طلبہ، میں جو ہے 5ویں غزل کی جو ہے مشقی سرگرمی کے سوالات پیج نمبر 92 سے پڑھ رہا ہوں۔ تو چوتھا سوال ہے کہ شاعر کی داستان حیات کے دو تضادات کو بیان کرنا ہے۔ اس کے ایک شعر مختصر یہ کہ میں شاعر تو یہ کہتا ہے کہ وہ زندگی بھر سکون دل کے لیے تڑپتا رہا اور اسے چین و اطمینان حاصل نہیں، جبکہ ایک دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ وہ خود اپنے پرسکون دل کو دوست کی یادوں سے بے چین کرتا ہے۔ یہی وہ تضادات ہے جو اس غزل میں شاعر نے بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے 5واں سوال یہ ہے کہ غزل سے استعارے کا شعر نقل کر کے مستعارہ اور مستعارہ لہو کو نشان زد کرنا ہے۔ تو اس میں شعر جو ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ اس کی یاد اور مضراب علم یہاں پہ میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ اس میں جو ہے چھٹا سوال جو ہے شاعر کی زندگی گزارنے کے انداز کو بتانا ہے۔ شاعر کی زندگی کا سفر جو ہے الگ الگ کیفیتوں، الگ الگ مرحلوں سے گزر رہا ہے۔ کہیں صحیح قدم اٹھایا جا رہا ہے تو کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ انہیں غلطیوں سے سبق حاصل ہو رہا ہے، سبق مل رہا ہے اور کچھ نیا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کا سفر جو ہے کٹ رہا ہے، زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ شاعر نے جو ہے زندگی گزارنے کے انداز کو بیان کر کے ہمیں جو ہے ایک درس دیا، اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے۔ قدم کے لڑکھڑانے سے سفر ختم نہیں ہوتا۔ اس موقع پر جو ہے تدبر سے، غور سے، سوچ سے کام لینا چاہیے اور جو حالات آ رہے ہیں اس پر قابو پانا چاہیے۔ رنگ لاتی ہے نہ پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اس مصرے سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔
7वां सवाल के गज़ल के हवाले से जज्बी की शायरी की खास वस्फ व खूबी हुस्न आमेज गुनायत पर रोशनी डालना है। जोश मली आबादी और यास गाना चंगेजी वगैरह की यहाँ हालात और मामलात के इजहार में बयान और जज्बे की शिद्दत का एहसास होता है, लेकिन हम जो गज़ल पढ़ रहे हैं मोइन अहसन जज्बी, ये धीमे लहजे के शायर हैं और उनकी शायरी का खास वस्फ हुस्न आमेज गुनायत है। ज़ेर मुताला गज़ल के अक्सर अशार में ये हमें औसाफ खूबियाँ साफ तौर से नजर आती है। खुशी से भरपूर फिजा, गम व अंदा के बादल छा जाना, साहिल से करीब ही किसी कश्ती का डूब जाना, वस्ले यार के लम्हात का यादों का हिस्सा बन जाना, सारी जिंदगी दिल के थोड़े से सुकून की खातिर जो है हमेशा सरगिर्दा रहना। तो इस तरीके से मौज़ूआत पर हसरत व गम के साथ नगमा सराई से शायर ने की है। तो इस तरीके से तलबा हमारे पास में जो है 8वां सवाल ये है कि अपने पसंदीदा शेर की तशरीह अपने लफ्जों में लिखना है। आप इसके अलावा कोई और लिख सकते हैं जिस तरीके से इसमें दिया गया है। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, हम भी मुजराब आलम से साज दिल छेड़ा किए। ये पसंदीदा शेर और इसकी तशरीह ये है कि खुशगवार पुरबहार मौसमों से दोस्त की जो मुलाकात के लम्हे होते हैं वो अब शायर का माजी और यादों का हिस्सा बन चुका है। अब पुरखार राहों से गुजरने के आदी शायर को जिंदगी के पुरसुकून लम्हात शायद अब पसंद नहीं आ रहे हो, इसलिए वो वस्ल यार के लम्हात को याद करके दिल के चैन को खुद ही बर्बाद कर रहा है। अब इस शेर में शायर ने जो है सनत एतबार से अगर हम शेर को परखते हैं, देखते हैं, तो इस शेर के अंदर सनत इस्तिआरा पेश किया गया है। दोस्त के याद के लिए मुजराब आलम की जो तरकीब इस्तेमाल की गई है, आलात मूसीकी से एक बहुत ही मशहूर साज सितार, इसके तारों को छेड़ने के लिए छल्ला इस्तेमाल होता है, उसे मुजराब कहते हैं। 9वां सवाल यह है कि गजल के रदीफ और काफियों की फहरिस्त बनाना है। रदीफ इसमें किए है काफिए घबराया, समझा, डूबा, छेड़ा, तड़पा, संभला। तो इस तरीके से जो है अगला सवाल शिव की खाका है उसे मुकम्मल करना है। मोइन अहसन जज्बी, लेफ्ट साइड में अवार्ड, दूसरे इसमें राइट साइड में शेरी मजमुआ। शेरी मजमुआ इनके कौन कौन से हैं? फरोजा, सुखन मुख्तसर, गुराज शब अवार्ड मिले हुए, इकबाल सम्मान, गालिब अवार्ड। और शायरी के अगर वस्फ के एतबार से इन्हें देखा जाए तो धीमे लहजे के शायर हैं, हुस्न व आमेज गुनायत वाले शायर है। तो इस तरीके से ये है। अगला जो सवाल है कि हिदायत के मुताबिक जो है इसमें अमल करना है। ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें हम माना अल्फाज आए, वो मिसरा लिखिए जिसमें दुख की दास्तान बयान की गई है, वो मिसरा लिखिए जिसमें सुकून के लिए मुसल्लत परेशान रहे, वो मिसरा लिखिए जिसमें गिरने संभलने का तज़किरा है। तो इन चारों सवाल का जवाब जो है इन चारों मिसरों में जो है कलमबंद और कैद है। तो इस तरीके से तलबा जो है इस 5वीं गजल की मश्क हल हुई। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।